دلیل رکھنے کے لیے کوئی کال لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھائی وہی جاری ہے، نہیں آپ اپنا استدلال پیش نہیں کریں گے۔ آپ نے بتانا ہے کہ اب یہ الکتاب میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دوں گا، سنت نبیکم بکتابکم، تو وہ نبی کی سنت پہ بھی چلیں گے اور بکتابکم، اب یہ کون سی کتاب ہے اور یہ کتاب ان کو کون سکھائے گا؟ ہاں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ابھی آپ نے جملہ استعمال کیا کہ سنت چینج ہو گئی، میں اسی پوائنٹ کے لیے اوپر آیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نا، اور عرب میں آئے تھے، اور قرآن کس زبان میں آیا تھا؟ عربی میں۔ اللہ کے نبی سے پہلے جو انجیل آئی تھی یا جو تورات آئی تھی وہ ہیبرو میں تھی نا، عربی میں تو نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل، ہمیں نہیں پتہ، آپ کو بھی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تورات کا علم سکھایا، لیکن اللہ کے نبی نے بوانگ دہل یہود کے سامنے کھڑے ہو کے کیا بولا؟ قل فأتوا بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین، فأتوا لے کر آؤ بالتوراۃ، میں تورات کو، فتلوہا اور تلاوت کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ قل فأتوا بکتاب، ایک اور آیت تھی کہ اپنی کتاب لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، عیسائیوں کو انہوں نے بتایا، میں آپ کو آیت بھی دکھ دیتا ہوں۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی چونکہ امی تھے، عربی تھے، عرب زبان کے علم میں آئے تھے، قرآن کریم عرب زبان میں آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنے نبی کو پچھلی والی کتاب سکھائی جو ان کی زبان میں نہیں تھی، ان کی زبان کا ان کو تعارف بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ تو اللہ کی سنت تو ہے یہ، ہمیں قرآن سے مل رہا ہے، ہمیں اس کی آیت مل رہی ہے۔ اب اس کی دلیل میں آپ دلیل لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کی سنت دکھا دی قرآن کریم کے اندر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93۔ اچھا شعیب سر بھائی ایک کا منٹ، سوال ہے میرا آپ سے، ایک منٹ، سورہ آل عمران کی آیت حدیث نمبر پڑھ دوں، 93۔ حدیث پڑھ دوں سر ایک منٹ، سر شعیب بھائی میں نے میں حدیث پڑھ دوں، میری وَمَن حدیث لَمْ سنو نا، يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ حدیث آپ کو پڑھ کے الْكَافِرُونَ سنا دوں، الْفَاسِقُونَ۔ میں حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے قرآن؟ لیکن شعیب بھائی میرا سوال بھی تو لے لو، بڑا سر میں نے امپورٹنٹ آپ کو ہے۔ آپ کی شعیب بھائی دلیل میرا پہ سوال کہ بڑا اللہ کی امپورٹنٹ ہے۔ سنت چینج ہو گئی، اللہ کی سنت چینج نہیں، میں نے آپ کو اچھا سرور بھائی ایک منٹ صبر کرو یار، اس پہ ایگری تو کر لیں پہلے، آپ کو جواب ملے۔ میرا شعیب بھائی سے سوال کر لیں۔ ایک منٹ یار مسرور بھائی ابھی شعیب آپ بھائی میرا مسرور بھائی سوال کو یہ میوٹ کر لیں، مسرور بھائی یار سوال لینے میں میرا شعیب بھائی سوال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف یہ کنفرم کر دیں کہ اللہ کی سنت وہی ہے، چینج یار ہوئی، شور کرنے سے کیا ہوگا، وہ سوال کرنے دو نا، کیا ہو جائے گا۔ سوال تو میرا لے لے میرا بھائی، انہوں نے بھی سوال لینے پوچھا، دو۔ میں نے جواب دیا، جواب تو مجھے کہ جواب ملا کہ نہیں ملا، میں نے اچھا یار ابھی قرآن دیتے سے ہیں جواب رکھا آپ کے نہیں سامنے کوئی یار۔ جواب نہیں، میرا کون سا میرے جواب دل ہے؟ بھائی میرا سوال یہ آپ سر میں نے جواب رکھا، پہلے اس کو بات کر لو۔ وہ بھی سوال بھائی ادھر میں شروع پتہ نہیں کون سا جواب ایک اس منٹ نے یار دے دیا۔ ایسا چلو اچھا میرا سوال یہ ہے شعیب بھائی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات علم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، جی ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی، بالکل ایسے۔ تو جب آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ تورات کو دیکھیں گے نا کہ یہ تو ڈپلیکیٹ ہے ادھر بھائی، تو وہ بتائیں گے عیسائیوں کو کہ بھائی تم نے ڈپلیکیٹ بنایا ہوا، صحیح تعلیم دیں گے ان کو، یا وہ کہیں گے چھوڑو دفع کرو، بس قرآن ہی بتاتی ہے؟ وہ بتانے کی بنتا ضرورت تو ہے یہ جتنی ہوگی نا، بنتا تو ہے، بنتا ہے، بالکل بنتا ہے۔ ہے آپ کیا مطلب ان کو بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ نہیں لازمی بات ہے، ابھی جس قوم کا نبی ہے، خدا کہہ رہا ہے، ہم تو کہہ نہیں رہے ہیں، خدا خود گواہی دے رہا ہے، اپنی گواہی موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے برسول الی بنی اسرائیل، جب یہ کہتے ہیں نا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، ان کو اللہ کی طرف یاد آ جاتی ہے، اور اللہ ان کی قوم کی طرف بتا رہا ہے کہ برسول الی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے، اللہ اس کی کا طرف یاد آ مطلب یہ جاتی ہے، ہوا کہ جب قوم کی حضرت طرف عیسیٰ یاد علیہ نہیں آتی۔ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو تورات اصلی حالت میں آ جائے گی اپنی، کیونکہ علم ہے ان کے پاس، یہ تو وہ بالکل بنتا ہے۔ صحیح کر کے وہ بالکل اصلی حالت میں کہیں گے یہ والی تورات پکڑو بھائی، پرانی والی چھوڑو، ختم ہو گئی، وہ تو تورات بھی اصلی اور حالت میں آ جائے گی۔ مسعود بھائی میرا اور بھی سوال لے لیں، میرا بھی ساتھ میں سوال لے لیں کہ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ رہا ہے کہ آپ تورات کے مصدق ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گی، ان کے سامنے یہی تورات رکھ دی جائے
تو اس کے مصدق بنیں گے، وہ اس کی تصدیق کریں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ اس کو وہ کہیں گے یہ ڈپلیکیٹ ہے، میں تصدیق کر کے بتاتا ہوں کہ یہ والی صحیح ہے، تو ریت آ جائے گی اصلی حالت میں. اب جو تو ریت اصلی حالت میں آ جائے گی، قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے تبدیلی کر دی ہوئی ہے. بالکل قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے تبدیلی کر دی ہے، ہمارے پاس اصلی حالت میں دے دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن پھر ہمیں کہہ رہا ہوگا کہ بھائی وہ تو اصلی حالت میں وہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اصلی حالت میں ہوگا. بس میں سلیم اللہ کلیم اللہ کھیلنا ہے، مجھ سے ہی بات کرنی ہے. نہیں وہ پوائنٹ بڑے اٹھ رہے ہیں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپس میں سلیم اللہ کلیم اللہ کھیلنا. بتاؤ پہلے پوائنٹ کا جواب میں نے دے دیا نا، اگلا پوائنٹ کا جواب حسن ستار بن کے اس کا جواب دے دو نا. ہاں جی بتاتا ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ کا علم ہوگا حدیثوں سے زیادہ، لیکن اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں خاموش ہے وہاں ہم بھی خاموش ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ جو سوالات کر رہے ہیں نا، سوالات کے جواب تو حدیثوں میں نہیں ملیں گے. آپ کو ایسا کوئی جواب ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد تورات یا انجیل کی تعلیم دیں گے تو آپ کا سوال بنتا ہے. آپ کو ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ وہ محمدی پہ عمل کریں گے. مصدق ہے نا، تصدیق کرنے والے ہیں نا اس کی. نہیں تو آپ کو ایسا کوئی نہیں ملتا کہ مصدق اس وقت ہیں جب وہ ان کی نبوت کا دور تھا. آپ کو قرآن کریم سے نہیں ملتا اس کا جواب. آپ تو بڑے دعوے مارتے ہیں، عقائد آپ کو قرآن حدیث سے ہیں. میں حیران ہوں ابھی تک آپ قرآن سے ٹکرا رہی ہیں حضرت. شعیب بھائی آپ کی آیت فارغ کر دی ہے بھائی نے، اس نے کہا آپ مصدق نہیں رہے. وہ شاباش پہلے تھے اب تھوڑی کیا بولوں میں، آپ کے عقائد ہیں ماشاءاللہ. دوسرے کا پہلے تھے مصدق، اب نہیں ہے مصدق. اب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کے پاس آپ لے کے جائیں گے، بولیں گے بھائی اس کی تصدیق کر دو. مرزا صاحب ایک منٹ قرآن و حدیث ہے نا. جب حضرت ایک منٹ سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے میں تورات لے کے جاؤں گا ان کے پاس، میں کہوں گا اس کی تصدیق کر دو. وہ کہیں گے پہلے کرتا تھا، اب کوئی نہیں کرتا بھائی، اب میں نہیں کرتا. یہ تو پہلے کام ہوا کرتے تھے میرے، اب تو مصدق ہوئی نہیں ہوئی. تو اب بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وہ مصدق ہیں، اب نہیں رہے وہ مصدق. ایسا ہی ہے نبوت کا دور ہے، یہ آپ کنفرم کرو کہ ان کی نبوت مصدق کا پوچھ رہے ہیں بھائی. تورات کی مصدق کا دور، تورات کا مصدق پوچھ رہے ہیں. آپ حضرت عیسیٰ ہیں تورات کا؟ آپ مجھے کنفرم کر دو ان کی نبوت کا دور ہے کہ نہیں اس وقت. بھائی آپ نبوت کا دور چلاؤ نہیں چلاؤ ہمیں تو نہیں. ہاں مسرور بھائی اب سن لے، میں تھوڑا سا اور آسان کر کے دیتا ہوں. ارے سر آسان کیا، میں نے جتنے سوالات پوچھا وہ جواب نہیں نکل رہے بھائی. سر میرے سوال کا جواب دینا ہے بھائی. آپ مجھے یہ بتا دیں. اچھا ایک منٹ بھائی، ایک منٹ دینا ذرا مجھے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 کھولیں. ایک منٹ، سورہ ابراہیم کی 4. ایک منٹ یہ کھولیں، یہ بڑی ضروری بات ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے مانی بھائی. جب میں بات کر رہا ہوں تو خدا کا واسطہ بڑی ضروری بات ہے. اچھا مجھے آپ نے 1 سیکنڈ دینا ہے اس کے لیے. وہ دیتا ہوں، 1 منٹ دے. اب نا مسرور بھائی سے سوال ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ. ٹھیک ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ اس کی موت سے پہلے سارے اس پہ ایمان لے کے آئیں گے. ایمان لے کے آئیں گے نا لارڈ سرفر بھائی، سارے ایمان لے کے آئیں گے. جی تو ایمان لانے کے لیے جو کتاب ان کو دی گئی تھی، کیا اس کتاب کو ٹھیک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایمان کس پہ لے کر آئیں گے؟ ابھی اس وقت جو یہود ہیں ان کو کس پہ ایمان لے کر آنا ہے بننے سے پہلے؟ یہودی ایمان لائیں گے اسلام پہ. اچھا پکی بات ہے حضرت. ایسے نہیں میں دیتا ہوں جواب. یہودی ایمان لے کے آئیں گے کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے یہ مصدق ہے اس کتاب کا، تورات کا، اس کو سارا علم ہے، یہ صحیح بتائے گا ہمیں کہ بھائی اس میں کیا گڑبڑ. سر آپ مجھے کنفرم کریں نا، آپ مذاق اڑا رہے ہیں دین کا. آپ کنفرم کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہود و نصارہ کے لیے آ رہے ہیں. آپ کنفرم تو کریں کہ وہ شریعت محمدی پہ عمل نہیں کریں گے. آپ کے سامنے پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کون سا علم رکھا ہوا ہے. آپ صرف دین کا مذاق اڑانے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ حضرت، بغیر کسی تعلیم کے. مذاق ہے سر آپ مذاق اڑا رہے ہیں دین کا. آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں مسعود بھائی. آپ مجھے لگتا ہے عمر میں بڑے ہیں، میں اس لیے بھائی کر کے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کوئی بات کریں تو دلیل سے کریں نا کہ ہاں بھائی یہ حدیث ہے، یہ دیکھو اب جواب دو. کر رہا ہوں ان کی. سر اچھا بتائیں، اب آپ مجھے بتائیں، آپ اپنی دلیل کے پیچھے حدیث تو رکھیں، کوئی حدیث رکھیں نا، بات بھی کریں، کوئی دلیل قرآن کی آیت رکھ رہا ہوں نا، قرآن کی آیت رکھ رہا ہوں. رکھیں، قرآن کی آیت رکھیں اور دلیل دیں مجھے. ہاں میں ابھی دیتا ہوں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ توریت کا تصدیق کرنے والا نبی، ویری گڈ. ٹھیک ہے نا. تصدیق کیا کرنی ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ہوتی ہے تصدیق. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہودی آگے بھائی، ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام، ہاں بولیں گے ہماری یہ کتاب ہے، وہ کہیں گے فراڈ ہے، میں بتاتا ہوں اس میں صحیح کیا غلط کیا ہے. یہ بتانا انہوں نے، قرآن بتا رہا ہے. اچھا وہ یہودیوں کو بتائیں گے میں بتا دوں یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ فراڈ ہے، میں تصدیق کر کے بتاتا ہوں. پوری توریت انہوں نے بتا دینی تصدیق کر کے کہ یہ ٹھیک ہے. زبردست ہو گیا ہے. اچھا ماشاءاللہ میں حیران ہوں آپ کے علم کے اوپر، اللہ آپ کو تھوڑا سا علم معرفت دے. آپ نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا مصدق ہے، تو آپ نے پڑھی وہ پوری آیت جب وہ اپنا اعلان نبوت کر رہے ہیں، اس وقت وہ کہہ رہے ہیں میں مصدق ہوں تورات کی اور آنے والے نبی کی تصدیق کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ تو ان کا جب دور نبوت ہے تو انہوں نے یہ تصدیق کی ہے. اب آپ مجھے قرآن سے پروف کر دیں کہ ان کا دور نبوت چل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے یا مرزا صاحب کا چل رہا ہے. یہ میرے سوال کا حضرت عیسیٰ کا جواب چلے آپ گا بتا نا دیں. دور نبوت، حضرت عیسیٰ نہیں چلے گا نا، جو تصدیق کرنے والا نبی اسی کا دور چلے گا نا. اچھا پھر یہ میں بھی قیامت، ماشاء اللہ. اچھا اس پہ حدیث دلیل رکھ دیں کہ دور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کا چلے گا، تصدیق رکھ تو دیں. بھائی جو نبی ہوتا ہے اسی کا دور ہوتا ہے. آپ دلیل تو رکھیں نا. اب یہ کیا باتیں دلیل کی کیا بات ہے؟ اصول ہے نا، میں دیکھیں اصول ہے کتنا یار، میں اصول بتا ہے رہا ہوں نا کہ جو میرے زندہ ہوگا اسی کا چلے گا، جو زندہ جو اسی کا زندہ چلے ہوگا، گا. جو نبی خدا کا جو نمائندہ اسی کا دور چلتا ہے نا. سر آپ عقیدہ تعویلات پہ بنا رہے بھائی ہیں. آپ ایک منٹ، تعویلات بھائی نہیں ہے، ایک منٹ. تعویلات نہیں ہے. اچھا پھر سن لو تعویلات ذرا. آپ کا عقیدہ ہے نا. سن لے بھائی، سن لے. میرا ابھی عقیدہ دور ہے سن تو کھولیں لے نا صحیح بھائی، مسلم سن تو 386 لے. کھولیں. اور سن لے بھائی، حدیثوں کا بڑی مارا ضروری بات قرآن ہے. کو چھوڑے. اب تو یہ مسعود اچھا بھائی ایک منٹ، شعیب بھائی ایک منٹ. اہل الکتاب ہے الا لا یؤمنن الا لا یؤمنن یہ به قبل یہ موت. کھولیں 386 کھولیں. آپ لوگ سارے کھولیں، میں جواب دے رہا ہوں اس کا. وہ آپ نے 386 جواب کھولیں، دینا ہے، صحیح جواب دینا مسلم مجھے. 386 کھولیں نا. بھائی صحیح جواب مسلم آپ نے دینا 386 تو آپ کا جواب ہے سر. کہ کوئی اہل ایمان باقی رہے گا، سر صرف میں یہ آپ کو بتا دیں بتا رہا ہوں کوئی نا، اہل ایمان باقی بچے گا. سر میں بتا رہا ہوں آپ کو 386 کھولیں. آپ اپنے عقیدے کے مطابق آپ صرف یہ بتا دیں کہ کوئی اہل ایمان باقی بچے، سوری اہل کتاب جو ہے وہ بچ جائے گا یا سارے ایمان لے کے آئیں گے؟ اس وقت نہیں بچے گا، صرف دین محمد ہوگا اس وقت. سارے لے کے آئیں گے نا، یہودی جی بھی جی لے کے بالکل، آئیں گے اور کرسچن بھی لے کے آئیں گے. وہ ایسی ہے نا. ایمان لے کر آئیں گے. دیکھیں آپ آیت کو پیچھے سے پڑھیں، جو کانٹیکسٹ ہے نا کہ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه، یہی آیت تسلسل چل رہا ہے نا آگے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شبے میں آ گئے، ٹھیک ہے، پھر یہ معاملہ ان کو مشتبہ ہو گیا، تو وہ اپنا ایمان لے کر آئیں گے کہ نہیں وہ تو معاملہ حضرت یہ عیسیٰ تھا، کلیئر کر دیں یہ گے نا حق تھا، آگے، ہم وہ غلط تو حضرت سمجھتے عیسیٰ رہے. آگے کلیئر کر دیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جن پہ ایمان لے کر آئے ہیں، چونکہ وہ حق جاننے کے بعد بھی اسی پہ ایمان لے کر آئیں گے جس پہ عیسیٰ علیہ السلام ایمان لے کر آئے ہیں. It's very simple as dimple because you've got a pimple. نہیں، آپ کا تو عقیدہ ہے کوئی بچے گا ہی نہیں. آپ کا تو عقیدہ بچنا ہی کوئی نہیں ہے، سارے لے کے آنے ہیں، یہودی بھی لے کے آئیں گے، کرسچن بھی لے کے آئیں گے. جب نہیں تو وہ یہودی جو دوسری حدیث ہے جس میں یار ایک منٹ وہ جو کلاؤڈ دوسری بھائی، یار حدیث ہے جس میں مذاق سارے نہیں کر رہے یہودی یار، مار دینے ہیں. دین کی بات ہو رہی ہے، مذاق کر رہے ہو یار تم، سر وہ مذاق جو اڑا کر رہے رہے ہو، ہیں، نہیں مذاق شروع کس نے کی تھی؟ مذاق اڑا رہے کلاؤڈ بھائی آپ یار. یہ بتاؤ، یہ مذاق مسعود شروع بھائی، کس نے شعیب کیا؟ بھائی، کلاؤڈ بھائی، سنیں تو تینوں کو مخاطب کر کے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار میرے حضرت کو تو عیسیٰ یہ کی موت سے ابھی احمد پہلے، بھائی. مسعود بھائی بس ایک منٹ، ایک چھوٹا سوال میرے دماغ میں اٹھا ہے، میں کب فوراً پوچھ لوں. جی جی حضرت عیسیٰ ہاں کی ہاں. موت سے پہلے سب ان پہ ایمان لے کر کے آئیں گے، تو بھائی کے عقیدے کے مطابق جو دجال کی قوم میں جو لوگ آ جائیں گے اور وہ مر جائیں گے، تو پھر وہ تو ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے. سر جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت غلبہ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ ان میں اختلاف رہے گا قیامت تک آپس میں. نہیں سر، الہ یوم القیامہ سے آپ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے ہیں. اب جیسے الیہ یصعد الکلم الطیب کا جو آپ کا جو نیک صالحات اعمال ہے، کیا وہ اللہ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے سر. الہی صرف ڈائریکشن کے لیے ہے، الہ یوم القیامہ ڈائریکشن میرا کے پوائنٹ لیے ابھی بھی ہے. کلیئر آپ کو میں نے قرآن سے دلیل دے دی ہے. سکلوٹ بھائی ایک اور بات احمد بھائی میرا سوال اور بھی ایڈ کر لیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی ہونے کا انکار کیوں کیا تھا. آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا. سر ہمارا آپ کا اختلاف یہ نہیں ہے شعیب بھائی، ہمارا اختلاف آپ کا نبوت کے اوپر ہے. حضرت جو اختلافی مسئلہ کی بات کریں نا، سن بھی لینا. جی سنائیں. میری بات سن لیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. زیادہ باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انہوں نے یہ بات توریت کی شرح سے نکالی تھی، وہ شرح کے عالم تھے. انہوں نے کہا تھا کہ توریت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ کبھی نبی ہو نہیں سکتا، اور جو نبی ہے وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات اسی طرح اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ایسی ہے نا. تو اس کے وہ مصدق تھے، لیکن اس وقت انہوں نے کوئی بات مانی نہیں تھی.
ٹھیک ہے نا, وہ بات ویسے لکھی ہوئی ہے, وہ چینج نہیں ہونی ہے. لیکن جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہی یہودی اہل کتاب ایمان لے کے آئیں گے, تو وہ بات جو اس وقت وہاں پہ لکھی تھی ان کے بڑوں نے ان کا انکار کیا تھا, بھی نبی تجھے مانتی ہی نہیں ہے, تو جھوٹا ہے, تو اس بات کی کریکشن کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب بتائیں. یہ تو آپ نہیں کو اوریجنل ٹیکسٹ لا کے دکھانا پڑے گا نا. آپ کہہ رہے ہیں لکھا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات تھی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ. تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان کی کتاب میں یہ اوریجنل ورژن میں لکھا ہوا تھا؟ حضرت عیسیٰ ٹھیک کریں گے, مصدق ہیں, وہ ٹھیک کر کے بتائیں گے یہ لکھا سر ہے. آپ پھر وہی بات کر دی. حضرت عیسیٰ پہلے کنفرم تو کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شریعت محمدی پر عمل کریں کہ نہیں کریں گے. آپ پہلے کنفرم کریں نا. آپ نے حدیث شاید نہیں پڑھی ہے میرا خیال ہے, اس لیے آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. مصدق ہیں, اگر مصدق آپ نے ہیں کہ پڑھی نہیں ہے پھر بھی ہیں آپ مذاق تورات کے کر رہے ہیں, تو مصدق. پھر آپ اپنی قبر کے بارے میں سوچیں سر. قبر تو میں نے پکی کرا لی. وہ تو وہاں پہ ان نا کو تو یار کلاؤڈ بھائی ان کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے نا, وہ تو عبرانی زبان بولیں گے. کن کو عربی نہیں آتی؟ میں بتاتا ہوں آپ سکھا کو. دیں گے نا آپ لوگ مولانا, سارے کے سارے ماشاءاللہ مربی ہیں. آپ کو پتا سکھا ہوگا دیں گے مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ ایک رات میں تو 40,000 بھائی مرزا صاحب نے ایک منٹ نہیں, آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو 40,000 الفاظ ایک رات میں ہاں سکھائے؟ تو تمہارا اللہ خاموش ہے نا, تمہارا اللہ کلام نہیں نہ کرتا بھائی, ہمارا تو کرتا ہے, وہ تو یہ آپ کو سکھاتا کس نے ہے, وہ تو بولا؟ یہ تو حدیث بھی ہے میرے بھائی کہ جو مولوی بتا مہدی رہا ہے, ہوگا مولوی اس بول کو رہا ہے. ایک رات میں علم دیا جائے گا. یہ تو اچھا حدیث چلے ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر نا میں قرآن کی آیت رکھ دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا اللہ تعالیٰ عربی. یہ ہے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ انہیں خوب کھول کھول کر سمجھا. یار مانی بھائی, یہ قوم حضرت عیسیٰ کی بن جائے گی نا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم حضرت عیسیٰ کی قوم بن جائے گی. جواب اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ان کی زبان کے میں بھیجا, یہ کہتے ہیں کہ وہ جی عربی جواب لے سکھائے گا لیں, اللہ تعالیٰ. جواب لے لیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. یہاں پہ رسول کا معنی پیغمبر ہے نا, پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے نا. تو پیغمبر کون ہے؟ جن کو نبوت دی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو بنی اسرائیل تک تھی. اس وقت وہ اس امت کے نبی نہیں ہیں, اور آئیں گے تب بھی نبی اللہ ہونے کے باوجود اس امت کے نبی نہیں ہیں. تو یہ آیت کا اطلاق ان پہ نہیں ہوتا میری جان. چلو آگے چلو. قرآن تو سمجھ کے امتی پڑھ کو لو. سکھا دیتا ہے. اگر قرآن مانی سمجھ کے بھائی, پڑھو گے نا بڑا مزہ آئے گا آپ ہاں کو. صحیح بات ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے مانی بھائی. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو نہیں سکھاتا زبانیں, امتی کو سکھائے گا. اور میں نے ابھی آتے ہی پیغمبر کو بتا تھوڑی دیا, سکھاتا ہے. میں نے آتے ہی اللہ کی سنت ہاں کے ہاں میں نے آیت رکھ کے مجھے بتا سمجھ دی آ گئی, بھائی کو. سمجھ آ گئی, سمجھ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب تورات سکھائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ لے آؤ اپنی کتاب کل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. ہمیں قرآن سے اللہ کی سنت پتہ چل گئی ہے جناب. اگر تھوڑا سا قرآن پڑھ لینا اور اپنے عقائد قرآن و حدیث سے بنا لے, اللہ کی قسم یہ گمراہی بنا رہے دیکھیں. میں آپ کو میرا کتنا سوال قرآن ابھی بھی قرآن وہی سے ہے. جواب دے رہا ہوں ہر بات کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ ابھی تک ماشاءاللہ. تعویلات پہ بات کر رہے ہیں. نہیں تعویلات تو آپ نے کی ہے نا. آپ دیکھیں, میں آپ سے آپ نے تعویلات کی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کا دور ختم ہو گیا. مجھے بتا دیں کہ اس وقت مرزا صاحب کے پر نمبر میرا سوال وہی ہے, میرا سوال وہی پہ ہے شعیب بھائی, میرا سوال ابھی بھی وہی ہے. نہیں میرا سوال وہی ہے, میرا سوال ابھی بھی وہی ہے. مسرور بھائی سے میرا سوال ہے. مسرور بھائی, قرآن نے یہ بات لکھی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سگی بیٹیوں سے زنا کرتے تھے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات تو حضرت عیسیٰ کہیں گے مینو کی ہے, حضرت وقت نہیں وہ کہیں گے مجھے نہیں پتا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا یہ ایمان ہے شعیب بھائی کی حصہ ہے یہ حق اور سچ ہے. ایک منٹ اور بھی سن لینا, میں اور بھی بتاتا آپ کا ہوں. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ یہ حق اور سچ ہے. سوال مجھ سے کرنا ہے یار, جواب مجھے میرا جواب میں نے دینا نا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں جب کوئی راستہ ملتا نہیں نا آپ لوگوں کو, تو آپ لوگ ایک بار یار سن لینا, یار سن لو بھائی, سن لینا بھائی, سن لو. کوئی سوال سن لو حضرت عیسیٰ یار سن لو نا یار, سن لو بھائی, غلط بات اور سن لے بھائی. غلط کر رہے ہیں آپ لوگ. مانی بھائی میوٹ کرو یار, مانی بھائی میوٹ کرو. غلط ہے تمہارا عقیدہ بتا رہے ہیں. اچھا جی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کے عقیدے کے مطابق وہ کہیں گے دیکھو میں اس کتاب کا کبھی مصدق ہوا کرتا تھا, اب میرا اس کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تم حضرت ابراہیم کو تم جھوٹا کر دو, تم حضرت داؤد کو زانی بنا دو. وہ کہیں گے بھائی مجھے اب کچھ نہیں پتا اس کتاب کا, نہ میں نے تم لوگوں کو کچھ بتانا ہے, مجھ سے قرآن پوچھنا ہے تمہیں. یہ جو تم کتاب تو رایت لے کے پھر رہے ہو نا, ٹھیک ہے, کون چور تھا, کون اچکا تھا, کون موالی تھا, کون شرابی تھا, کون زانی تھا, وہ کہتے ہیں بھائی یہ کبھی ہوا کرتا تھا, میں اس کا علم میرے پاس. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں, اب تو ہم تو ایک امتی ہیں بھائی, سیدھے سادے سے امتی بنے ہیں نبی کے, اب ہمارے کو تو نہیں پتا اس چیزوں کا. یہ جواب دیں گے سر.
اس بنیاد پہ تو مسرور بھائی، تو عیسائی اور یہود تو ان کو سیدھا سیدھا ریجیکٹ کریں گے کہ جب آپ کو اس کتاب کا علم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے وہی مسیح ہو جو پہلے تھے؟ معاویہ بھائی قرآن کریم سے اپنا عقیدہ بنا لو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ نہیں الْكِتَابِ نہیں، میں آپ لَيُؤْمِنَنَّ، کتنے قرآن کہہ لاؤڈ رہا بھائی، ہے. لاؤڈ بھائی پلیز سن تو لے، قرآن سے باہر بات نہ نہیں کرو، نہیں نہیں، اپنی بات تعویلات سن پہ تو نہ لے کرو معاویہ لاؤڈ بھائی. بھائی. میری بات ہی نہیں ختم ہوئی ابھی تک. میری بات آپ میرے یہ تھی کہ قرآن کی آیت پہ میں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، میرا سوال استدلال پہ اٹھتا ہے. میں قرآن پہ سوال، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام پہ سوال نہیں اٹھا رہا، میں ان مولوی علماء کے استدلال ترجمے پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ترجمہ یا یہ جو عقائد ہے یہ کس بنیاد پہ رہا ہے. میرا اس پہ سوال رہتا ہے. میں قرآن پہ کیوں سوال اٹھاؤں گا جب مجھے خود وہ سمجھ نہیں ہے؟ اور ایک ریشنل دماغ، قرآن مجید بھی یہ مجھے نہیں کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ اپنا ریشنل دماغ سے کام ہی مت کرو، یا سنت رسول مجھے یہ نہیں کہتی کہ جو اپنا ریشنل دماغ کو چڑھاؤ ہی مت. نہیں تو پھر اسلامک فیتھ میں اور بلائنڈ فیتھ میں فرق مجھے کوئی بتا دے پھر کیا ہے. اگر میں اپنا دماغ اسلام میں نہ کھولوں تو پھر بلائنڈ فیتھ یہ رہ گیا پورا کا پورا. آپ نے بریلوی بات بن جاؤ. کہی کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی تو وہ تورات کے کیا کہتے ہیں تصدیق کرنے والے بھی ختم ہو گئے. تو پھر یہ بات آپ نے کدھر سے نکالی ہے؟ یہ بات قرآن میں کہیں نہیں لکھی ہے. یہ بات اگر احادیث میں کہیں لکھی ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں منسوخ کا عقیدہ مجھے بیان کر رہے ہیں. جو منسوخ کی چوتھی اقسام کیا کہتے ہیں جس کو لوگ خارج کرتے ہیں اور کئی لوگ مانتے ہیں کہ آپ حدیث سے قرآن کی آیتیں منسوخ کر سکتے ہو. تو یہ جو آپ نے عقائد بنایا ہے یہ کون تو سا آپ نے عقیدہ استدلال ایکسپلین کیا کرو، ہے. عقیدہ ایکسپلین کرو. نہیں میں عقیدہ ناسک منسوخ کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں بھی آپ آپ کا بات نہیں ہو سے کہیں اور لے کے چلے گئے. شاید. کون سا عقیدہ ابھی آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ عقیدہ ایکسپلین کرو. میں اس پہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا کہ آپ نے جو ایک بات بولی، آپ نے ایک بات ذرا مجھے اس کو ایکسپلین کرے کہ آپ نے بولا کون سی کہ بات؟ جب حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں تھے تو ان کو وہ تورات کے مصدق تھے اور ان کو کیا کہتے ہیں انجیل کی خوشخبری دی گئی. تو جب وہ امت محمدیہ میں آئیں گے تو آپ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے کہ وہ ان کے اوپر تورات اور انجیل کا علم نہیں ہوگا؟ یہ کس بنیاد پہ آپ کا ہے؟ نبوت کو اگر آپ کہہ رہے کہ ان کی نبوت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے چلے اس بات کو اگر معاویہ میں بھائی فار دا سیک میری آف دا چار میں جواب دے آرگومنٹ دیتا ہوں، سن ایکسیپٹ لیں کر لوں سن تو لے، ختم ہو جانے دیں بہت لمبا ہو گیا سوال ختم یار. ہو جانے دے بات. اگر فار دا سیک آف دا آرگومنٹ اگر میں اس بات کو مان لوں کہ ان کی نبوت بھی منقطع ہو گئی تو آپ اس چیز کی بھی دلیل پیش کر دیں کہ وہ مصدق کی بھی جو ان کا علم تھا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکال دی، ہر چیز نکال دی، وہ فریش ہیں اور وہ قرآن کی کیا کہتے ہیں تصدیق کریں گے. تصدیق کر رہا ہوں سوری، قرآن سے ہر چیز کا وہ کر رہے ہیں. یہ مجھے کوئی قرآن کی آیت سے آپ نکال کے دے دیں. اب یہ حدیث پہ جائیں گے نہیں کیونکہ حدیث میں کئی ساری چیزیں ہیں. اچھا معاویہ بھائی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پہلی بات تو ہاں جی میں بند کر رہا ہوں. جی میں بتاتا ہوں معاویہ. پہلی بات تو یہ کہ جو بھی آپ نے بولا نا فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اللہ کی قسم فار دا سیک آف آرگیومنٹ پہ دین نہیں بنتا، عقائد نہیں بنتے. دوسری بات، اللہ کے نبی قرآن کریم کی آیت ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرو جو اللہ یعنی کہ اللہ کے اور اللہ کے نبی نے بتایا یا جو ان کے ہاتھ ہے یا جو انہیں سمجھایا بیسیکلی اسے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. لا تقدموا، یہ شعیب بھائی آپ کو سمجھا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے سوچنے کے لیے اس کی بریکٹ لگا دیا ہے. بریکٹ کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. آپ کو جو اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا. اگر جہاں پہ احادیث خاموش ہے ہم بھی خاموش ہیں. مصدق کا جو عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں قرآن کے بارے سے پتہ چلتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے. اس وقت ان کا دور نبوت ہے اور ان کو جو تورات کا علم اور انجیل دی گئی انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. ہمیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ ایک تو ان کی نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے. میں نے بالکل نہیں کہا کہ ان کی نبوت منقطع ہو گئی ہے، یاد رکھیے گا، یہ آپ نے نئی چیز ایڈ کی ہے. نبی ہمیشہ نبی اللہ ہوتا ہے، تا قیامت بھی نبی اللہ ہوگا. وہ آئیں گے تب بھی نبی اللہ ہیں. اسی لیے 7373 میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے. لیکن نبی اللہ کا مطلب یہ ہے یو ول ہیو ٹو پروو. قرآن نے ایک قاعدہ دیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. قاعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ان کی امت کے لیے نبوت دی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی ہے، ایک منٹ میوٹ کریں. عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی ہے نا وہ بنی اسرائیل کے لیے دی ہے. ہمیں یہ پہلے پروف کرنا پڑے گا قرآن و حدیث سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے نبوت دی ہے. اور وہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے آئے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے لیے آئے. آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا ایسا. ایک منٹ آپ کو ایسا کہیں سے نہیں ملے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے پروف کرنا پڑے گا کہ نبی اللہ تو ہیں، وہ اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا اس امت کے نبی ہیں؟
تو یہ منسوخ یار والا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہیں ہے کسی نے نہیں بولا۔ جو شخص یہ بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہم یہ منسوخ ہو پوچھ گئی رہے ہے، ہیں توریت کا وہ علم کہاں گیا قرآن ان سے کا؟ باہر ہے، اس کا عقیدہ قرآن سے باہر اور ہے، یار کیونکہ ہم یہ قیامت نہیں کے دن پوچھ بھی رہے، اعلان ہم یہ ہوگا او کہ بھائی ہم یہ تمام پوچھ رہے امی ہیں نبی توریت کا کھڑے علم ہو کدھر گئے۔ ہے؟ جب قیامت کے دن توریت کا اعلان علم، ہوگا امی توریت کا علم کدھر گیا بھائی؟ توریت کا علم کہاں گیا کرو نا مسعود جو ان بھائی، کے یار پاس اس ہے؟ پہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اسے میوٹ کرا نا تو اس یار کو۔ مجھے تو یہ پتا کرنا ہے کہ توریت کا علم مسعود کدھر بھائی گیا؟ میوٹ کرو نا، ایمبولینس بن کے آیا تھا بیچ میں یار، عقیدہ توریت ایکسپلین کا کر علم رہا ہوں میں کدھر اس گیا؟ کو، اس بیچارے کو پتہ نہیں، اس اور نے ہمیں توریت کر کا لی، علم بتاؤ اس کو مجھے، پورا تو عقیدہ بتاؤ پتہ ہی نہیں، توریت اس کا کو علم بیچارے کدھر کو گیا؟ ابھی۔ اس کو تو نہیں پتا، ہمیں تو پتا ہے نا، ہمیں تو بتاؤ توریت کا علم کدھر گیا ان کا؟ جو توریت کا تو علم وہ تھا کیا، وہ کدھر اچھا گیا؟ تو آپ پہلے دلیل کو پروف تو کریں کہ وہ آنے کے بعد تورات کی تعلیم دیں گے، اس دلیل پہ او اپنی بھائی حدیث میں تو رکھیں۔ پوچھ رہا ہوں جو علم ہے وہ گیا کدھر ہے؟ سر یہ پوچھ آپ رہا ہوں پہلے یہ کدھر گیا وہ؟ پروف کریں کہ آنے کے بعد وہ تعلیم دیں گے پہلے تورات بتاؤ نا کی، ان کے کسی پاس ہے بلا کہ وجہ کی نہیں ہے، تعویلات پھر نہ میں رکھیں پروف سر، کروں گا نا۔ سر بلا وجہ کی تعویلات نہ رکھیں، یار پروف کریں پہلے، تعویلیں نہیں کرو، اپنی بات پہ تعویلیں نہیں کرو، دلیل رکھیں۔ پہلے میں نے اپنی اتنا آیت بتا پہ دو، آیت پڑھی ہے، میں نے اپنی دلیل پہ اتنا حدیثیں بتا پڑھی ہیں۔ بھائی آپ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ بھائی پہلے وہ مصدق تھے اب نہیں ہیں، تو میں پوچھ رہا ہوں وہ علم کدھر گیا ان کا؟ بھائی جان کیا وہ آنے کے بعد تورات کی تعلیم دیں گے یا آپ نے پروف کرنا ہے حدیث سے؟ وہ تو شریعت محمدی پر آ رہے ہیں، شریعت محمدی پہ عمل کریں گے، اس کی مطلب تعلیمات ایک دیں گے، اس کے یہودی، مطابق حکم میں فیصلہ کریں گے۔ مطلب ایک یہودی یا میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں سر یہ توریت میں جو بات لکھی ہے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں، آپ مجھے میں تو احادیث سے جانتا ہی یہ نہیں۔ لا کے دکھا دیں کہ یہودی ان کے پاس جا کے تورات کا سوال کریں گے، جب میں نہیں پوچھوں گا لکھا نا، تو میں لا پوچھوں گا، تقدموا میں کہہ بین رہا ہوں بھائی، یدی، میں پوچھوں گا، نہیں میں بھائی، پوچھوں لا گا بھائی، تقدموا بین یدی اللہ میں پوچھوں ورسولہ گا، کے اندر میں میں بھی پوچھوں آتا گا ہوں۔ ان سے، اگر آپ اپنے وہ آپ کو میں امت پوچھوں محمد گا، میں کنسیڈر یہ کرتے جو ہیں تو آپ بھی میں امت پوچھوں گا محمد سے بھائی، باہر میں نکلنے کی کوشش پوچھوں کر گا، رہے ہیں، یہ آپ کی باؤنڈری میں ہے سر، ان کے پاس، میں ان کے باؤنڈری آپ پاس کی ہے۔ لے کے جاؤں گا میں توریت لے کے جاؤں گا، میں پوچھوں گا سر اس میں یہ جو بات لکھی ہے۔ جی شعیب بھائی آپ کیا دکھا رہے ہیں، دکھا دیں یار، مسعود بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شعیب بھائی مسعود بھائی کا وہ نزول ہو گیا، آپ بتا دیں کیا ہے۔ نہیں وہ بتائیں نا کہ ان باتوں کی تصدیق کریں گے وہ۔ سر کن باتوں کی سر؟ سر آپ پہلے سوال اس لیے پوچھنا کہ حدیث میں لکھا ہے کہ ایک جواب ہے کہ نہیں، حدیث اس پہ خاموش چلا تو قدیموں بین یدی اللہ ورسولہ میں آپ کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ او بھائی حدیث خاموش ہے نا تو آپ جی خاموش رہو خاموش نا، ہے، میں نے حدیث آپ کو خاموش ہے بتا تو دیا آپ حدیث خاموش رہو، خاموش ہے، مجھے میرے تو کوئی باپ کی بھی اعتراض نہیں ہمت نہیں بولنے ہے۔ کی۔ میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھوں گا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھوں گا سر حضرت داؤد علیہ السلام پہ یہ کتاب الزام لگا رہی ہے، آپ مجھے بتائیے توریت سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے؟ وہ کہیں گے میں تو بولوں گا ہی نہیں، میں یہ تو تو آپ نہیں نے کہ بتاؤں حدیث میں گا، پڑھا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں نبی کا؟ مجھے تو پہلے کنفرم کریں نا، آپ نے حدیث میں پڑھا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا وہ کیا کہیں نہیں گے، تو تم مجھ سے سے بتاؤ کیوں وہ کیا پوچھ رہے کہیں ہیں؟ گے؟ پہلے سوال یہ پہ تو آپ سے دلیل تو لائیں پوچھ نا رہا سر کہ یہ سوال ہے، حدیث میں لکھا ہوا جواب ہے۔ ہوں کہہ رہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے نہیں تو آپ پہلے دلیل لاؤ نا بھائی؟ مسعود بھائی، دلیل لاؤ نا، اس سے آپ نے کون سی سوال دلیل؟ پوچھا، دلیل تو یار لاؤ۔ ایک کتاب میں ایک نبی کے بارے میں جو جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک گندی بات لکھی ہے نبی کے بارے میں، اور تصدیق کرنے والا اس کتاب کا ماسٹر میرے سامنے آ گیا ہے، اس ماسٹر سے میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ اس کتاب میں تم ماسٹر ہو اس کتاب کے، بھائی پہلے وہ کتاب تمہیں لاؤ نا۔ سارا اب پتہ ہے یہ شعیب بھائی سامنے دکھا رہے ہیں اردو کا پرنٹ۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کے کیا؟ سامنے بولتا ہوں، مثال کے طور پہ سورہ کہف میں ذکر ہے کہ جو اصحاب کہف تھے ان کے ساتھ جو ہے نا ایک کتا تھا اور 2 کالی بکریاں تھیں۔ آپ بولو کہ اچھا، میں آپ کو کسی علم والے کسی بندے کا ترجمہ کھول کے دکھا دیتا ہوں، یہ لو جناب ترجمہ بھائی یہ بندے نے لکھا ہوا ہے۔ آپ آپ کہہ دو مجھے یہ کیا غلط بولو بات گے؟ ہے، آپ کہہ آپ دو نا، مجھے بولو کہ ہینگ آن اے منٹ، آپ میرے توریت پاس اصل لا کے اوریجنل، دکھا سر دو ایک نا، منٹ، آپ مجھے آپ بولو اصل گے میرے توریت لا پاس کے دکھا دو، قرآن آپ ہے، میں بول دو قرآن بھائی، کھول کے دیکھتا آپ ہوں۔ کہہ دو کہ ہم غلط بیانی کر آپ رہے جب ہیں، آپ کہہ قرآن دو کھول کے توریت میں دیکھو ایسی گے بات تو نہیں آپ کو لکھی۔ لگے گا ہاں یار ترجمہ غلط ہوا ہوا ہے، اس یار کا اس کا مطلب یہ جواب کہ دے دو نا، اوریجنل تو ٹیکسٹ لا آپ کے صحیح دکھاؤ۔ ترجمہ بتا دو نا، اس کا آپ صحیح تورات ترجمہ کر لاؤ کے بتا دو نا، یا آپ زبور یا لاؤ صحیح یا ترجمہ، انجیل یا لاؤ، صحیح آپ ترجمہ وہ بتا لاؤ دو نا جو اس کا۔ اللہ کا نازل شدہ کلام ہے، ٹرانسلیٹڈ ورژن آف مین تو کائنڈ، یہی یہ تو چاہیے پوچھ رہا سر۔ ہوں حضرت عیسیٰ سے، یہی تو حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہا ہوں تو کہ آپ بھائی کیوں یہ پوچھ اللہ رہے نے ہو؟ بتایا ہے، کیوں میں پوچھ رہے ہو؟ میرا حق نہیں ہے ان سے سوال کرنے کا، میرا نہیں کیوں پوچھ رہے ہو آپ کو کوئی حدیث میں لکھا ہے؟ تو بھائی کلاؤڈ بھائی ایک منٹ ٹھہر دیں، تھوڑی سی بات سن لیں۔ یہ پتہ کس کی کتاب ہے؟ آپ کو پتہ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ آپ کے اس عالم صاحب کی کتاب ہے، کوئی معمولی بات نہیں کر رہا۔ آپ کے عالم فاضل جس کو پوری کی پوری امت مسلمہ نے سعودی عرب سے گولڈ میڈل دلوایا ہوا ہے ان باتوں کی وجہ سے، یہ جو لکھی ہے نا کہ ان کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں، اب کریں بات ان سے۔ یہ مسلمات آپ کے قرآن و حدیث ہے یا پھر آپ کے مسلمات کسی بابے کی کتاب ہے؟ بابا پاویں گولڈ میڈلسٹ سانو کی سر قرآن لاؤ حدیث لاؤ، بات کرو قرآن و حدیث سے، کسی بابے کی کتاب کھول کے مجھے کیا کرنا؟ کہ آپ اپنا عقیدہ اچھا بنا کے یہ بات آپ قرآن لائے یہ حدیث لائے، بات میں ہے، کہہ رہا ہوں آپ سے سر،
مسرور شعیب بھائی اتنا پہلے کنفیوز یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو. قرآن لاؤ حدیث خاموش آپ بھی خاموش, قرآن خاموش آپ بھی خاموش, سمپل سا فارمولا ہے, کیوں اتنا الجھا رہے ہو اپنے آپ کو؟ اچھا ایک منٹ مسعود بھائی کو اوپر لیتے ہیں نا, ان کا پتہ نہیں نیٹ کا مسئلہ بنا ہے. ایک منٹ. ہاں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات توریت میں لکھی ہے, ان کی بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا نا. میری جان, اور اس اللہ کے بس نبی بھی کے تو سن زمانے میں لینا تورات میری تھی, اللہ کے کسی نبی کے بات بھی زمانے میں سن لیں, تورات تھی. جی چل سنا, پورا کر لیں. میری بات سن لیں کہ ان کرسچن اور یہودیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگانے شروع کیے نا, تو یہ آپ کے مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب ہیں, انہوں نے ان باتوں کے جواب دیے. ان کا تہاڈی ایسی دی تیسی, تم میرے نبی کے اوپر الزام لگاتے ہو, اس قرآن مجید کے اوپر الزام لگاتے ہو, تمہارا میں تیا پانچا نہ کر کے چھوڑوں تو پھر کہنا. یہ انہوں نے جواب دیے ہیں, ذرا پڑھ کے سنائیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی تصدیق ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو بھائی سوال تو بنتا ہے کہ جو امت مسلمہ کا فرد ہے وہ پوچھے گا جی یہ باتیں آپ کی قوم آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے گی, ان باتوں کو مان کے لے کے آئے گی یا اس کے بغیر؟ منصور بھائی ان سے کریں ذرا بات. جی شعیب بھائی آپ نے وہ سوال کہہ رہے رکھا, تم بہت سوال اچھا کر ہی جواب نہیں ہے. سکتے, وہ کہہ رہے تم حضرت عیسیٰ سے سوال کر ہی نہیں سکتے. میں نے آپ کے سامنے سمپل بات کریں. رکھی تھی, میں نے تو یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے کرانوی صاحب کا نام اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے, پہلی بات. نمبر 2, کرانوی صاحب میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے. نمبر 3, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اسرائیل یہودی نصرانی موجود نہیں تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحریف شدہ کتابیں موجود نہیں تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی, مصدق نہیں تھا نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات مصدق کی نہیں کہ تھا اپنی نا, کتاب لے کر آؤ. ان کا کیا مصدق نہیں تھا اللہ نا, اس تعالیٰ نے میں نہیں مصدق کہا نہیں تھا. یحرفون الکلم عن مواضعہ, کہ یہ سب باتیں بھول کے آپ کرانوی صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھ رہے ہیں؟ میری جان, میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں چلو کہ یار بات ایسا کی کرتے جائے ہیں, تو اچھا آپ آسان کر دیتا ہوں سن سوال لیجئے, آسان, اگر آپ یار چاہتے ہیں آسان کر بات دیتا کی ہوں نا جائے تو ریویلڈ بھائی, ورژن آف اللہ چلو سبحانہ و آسان تعالی کر دیتا ہوں, اسٹیٹمنٹ آپ کو وہ چاہیے. چلو جی سوال آسان کر دیتا ہوں میں, یار آسان کر دیتا ہوں سر میں میں تو سوال. جواب دے رہا ہوں قرآن و قرآن حدیث سے, کہہ رہا آپ ہے کے کہ پاس جواب انہوں نہیں نے, ہے. اچھا سن لو نا, سن لو اور سن جی لو. مسعود بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ مسعود انہوں ایک منٹ نے ٹھہر اس جائیں, کتاب میں ایک تحریف منٹ کر ٹھہر دی. جائیں مسعود بھائی, ایک منٹ ہاں, ٹھہر جائیں. بائبل جو ہے نا, جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, وہ سارے نبیوں کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے. سارے کے سارے نبی جھوٹے, دجال, کذاب, چور, فاسق, زانی, بلد الزنا, سارے کے سارے. اللہ بھی جھوٹا, ٹھیک ہے, سارا کچھ وہ جھوٹا کہہ رہی ہے. تو اس جھوٹ کے ساتھ ہی وہ ایمان لے کے آئیں گے. ان سے پوچھیں مصدق بنیں گے کہ نہیں بنیں گے, کریں گے اس کی تصدیق کہ یار شعیب ٹھیک ہے بھائی, جو آیا آپ یہ جو بات مان کر لو. رہے ہیں نا, میں نے آپ کو پھر فارمولا اب دیا ہے. سورہ کہف کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سورہ کہف میں اگر آپ کو بولوں کہ ایک کالے کتے کے ساتھ 2 کالی بکریاں بھی تھیں, تو آپ مجھے بولیں گے یار ترجمہ دکھاؤ, میں آپ کو ترجمہ دکھا دوں کسی بھی بندے کا. پھر میں بولوں گا, آپ بولیں گے نہیں یار ایک منٹ رکو, میرے پاس اللہ تعالیٰ کا نازل شدہ کلام ہے قرآن, میں اس میں خود آ کے دیکھوں گا. اس طرح سے آپ جو اوریجنل بات کر رہے ہیں نا, آپ کے اوریجنل پاس دکھا دوں. دیکھیں, آپ کے پاس آپ یہ ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے کر شعیب سن بھائی. لیں نا, آپ کہہ دوبارہ رہے ہیں بول کہ رہا میں ہوں, آپ کے پاس میری ٹرانسلیٹڈ سن لیں ورژن نا. ہے, اگر بات کرنی ہے اب تو میری اس کتاب سے بات میری کرو یار جو سن لیں, نازل شدہ یہ تھی جو انہوں نے انجیل. بات لکھی ہے نا, میرے سن لیں نا, یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ سفر سمویل ثانی باب 11. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جھوٹی بات لکھی ہے. ایک تو آپ اپنے ہی مولوی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ تو انہوں نے میرا کوئی پتہ نہیں یہ مولوی ہے, بات نام آج ہی سنا ہے لکھی کرانوی ہے کہ صاحب نہیں کا, ٹو لکھی ہے. بی آنیسٹ میں نے نام آج سنا ہے, مجھے نہیں پتا کون مولوی صاحب ہے, تو میں آپ نے نے نام تو ہی آج آج سنا سنا ہے ہے. نا, اسی لیے میں بتا رہا ہوں نا, آپ نے آج سنا ہے نا, آپ اچھا بڑا آپ, بڑا کچھ سنیں گے. سر آپ کا جو میری بھی عقیدہ سن ہے لیں وہ نا, ہوگا ان آپ کتاب سے, یہ میرا کہیں گے عقیدہ یہ مین بات جو قرآن و لکھی ہے حدیث انہوں سے نے, ہے سر. ایک منٹ آپ غلط بات مجھے کر رہے یہ ہیں نا, آپ پروف یہ کرنے کی بات کوشش آپ کر رہے کہیں ہیں گے یہ کتاب سے, کتاب بات میری حجت نہیں ہے. یہ آپ جو چیز پروف کر رہے ہیں, اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وہ لے کر آئیں الفاظ جو اللہ کے نازل شدہ الفاظ ہے, وہ لے کر آئیں تو بات کرتے ہیں ہیبرو سے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہے نا. الفاظ کہتے ہیں, انسان کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ نے اردو بولی ہے. خود سوچیں نا, خود تو سوچیں. یہ اچھا ٹھیک ہے, ٹرانسلیٹڈ مطلب یہ ورژن اللہ ہے کے بھائی, الفاظ بندہ نہیں ہے, کوئی بھی اپنا اللہ کے پریکٹیکل الفاظ لا نہیں ہے نا, سکتا ہے. مان رہے ہیں نا اللہ کے الفاظ نہیں ہے. خود سوچیں نا, آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ اللہ نہیں کے ہے, الفاظ نہیں 100% ہے, نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے صحیح بات بتائے گا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان باتوں کی کریکشن کر کے دیں گے کہ نہیں آپ کو دیں گے, کہیں حدیث یہ ملتی سوال ہے ہے. ایسی کہ وہ شریعت محمدی پر عمل کرتے ہوئے پرانی باتوں میں کریکشن کریں گے؟ کہیں ملتی ہے آپ کو یہ بات؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ کہ ان کو انجیل عطا کی گئی اور وہ مصدق ہیں. چلو قرآن شعیب کے بھائی میرا ایک آسان قرآن سوال ہے, میرا ایک صحیح ہے ڈیفرنٹ سوال کر دیتا ہوں. سر. آپ کو حدیث میں کہیں اچھا ملتا ہے ایسا؟ کلاؤڈ سرور بھائی ایک بات بتاؤ, مجھے ایک جی بات سر, بتاؤ جی سر. کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ توریت تبدیل ہو گئی ہے یا اصلی حالت میں؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟
بتاتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ ان لوگوں نے تورات میں تحریفات کی ہیں. ہاں اب میں قرآن کی یہ قرآن تو سکھائیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ نہیں سکھانا ہے؟ یہ بتا دو مجھے، قرآن سکھائیں گے کہ نہیں؟ پر انہوں نے قرآن تو آلریڈی اگر میں دنیا میں موجود ہے نا. وہ یہ نہیں پوچھ رہا ہوں موجود ہے کہ، میں پوچھ رہا ہوں قرآن کی کوئی آیت سمجھنے جاؤں گا حضرت عیسیٰ کے پاس، وہ مجھے سمجھائیں گے کہ نہیں؟ کہ کہیں گے یا چل بھاگ ادھر سے، کیا کہیں گے؟ سکھائیں گے؟ ہاں سکھائیں گے. میں اب یہی آیت میں ان کے پاس لے کے جاؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، میں کہوں گا قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں تبدیلی کر دی ہوئی ہے، تحریف کر دی ہوئی ہے، اور وہ کتاب بھی میں رکھ دوں گا ان کے سامنے. میں ان کو کہوں گا سر 2-4 مجھے نا اس میں تحریف بتا دیں حضرت عیسیٰ کو، تو کیا کہیں گے؟ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اگر آپ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ معیار نبوت ولو تقبل علینا والی آیت کی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا یہ معیار نبوت ہے، تو ٹھیک ہے اسی میں ایڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو یہ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ نے یہ تورات کا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جو آج کا علم ہوگا اور جو گیپ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے، اللہ کی سنت ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام صحیح کرنا چاہیں وہ کر دیں گے، لیکن اس میں قرآن و حدیث خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہوں. سر آپ کا نہیں، آپ خاموش رہو. آپ کا مجھے، میں پوچھ رہا ہوں کہ سر جب میں یہ قرآن کی آیت لے کے جاؤں گا حضرت عیسیٰ سے پوچھوں گا بھائی آپ قرآن مجھے بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں تحریف کر دیا، وہ کہیں گے ہاں بالکل کر دیا، کہیں گے قرآن بالکل ٹھیک بول رہا ہے. حضرت عیسیٰ یہی کہیں گے نا کہ قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے. تو میں کہوں گا سر مجھے 2-4 تحریفیں بتا دیں، وہ مجھے بتائیں گے یا نہیں تحریف بتائیں گے؟ یہ سوال ہے میرا. سر کیا لکھا ہے حدیث میں؟ لوگ ان سے سوال پوچھیں گے، آپ پہلے کلیئر کر لیں نا. میں تو قرآن آپ پہلے کلیئر کر لیں، مجھے آپ پہلے کلیئر کر لیں کہ حدیث میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. آپ پہلے وہ دلیل تو سامنے سوال لائیں. کر سکتا ہوں، آپ بتا دیں میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. آپ کی اگر حدیث میں نہیں لکھا تو آپ سے سوال کریں گے؟ نہیں کر سکتے سوال بھائی، حضرت عیسیٰ سے کوئی آپ سوال نہیں کر سکتے. حدیث میں لکھا ہے تو بتا دینا آپ مجھے. ہاں نہیں ہاں نہیں کر سکتے بھائی. اگر نہیں لکھا تو پھر آپ اپنا عقیدے کی بنا ایسی بنا نہیں لکھا ہو. نہیں وہ حق کا مدل پھر کس بات کے جب وہ ہمیں سمجھائیں گے نہیں تو ہاں تو وہ حق کا مدل کس بات کے؟ ہاں تو آپ نے دیکھے کہ لکھا ہوا ہے کہ کہیں لکھا ہوا لوگوں سے سوال کریں گے. نہیں نہیں بس سمجھ گئے آپ کا عقیدہ پھر ایسی چیز نہیں سمجھائیں گے. جو موجود تعویلات بھائی آپ کا جو دین ہے نا وہ سب سے ڈیفرنٹ ہی ہے ویسے نا. نہیں تو اکیلے بندے جو اپنا دین لے کے چل رہے ہیں. میں تو ایکسٹرا چیزوں میں پڑھتے نہیں جتنا آپ پڑھ رہے ہیں. نہیں آپ کو میں نے سنا ہے ہمیشہ آپ وہ بات کرتے ہیں جو پوری دنیا سے، پورے عالم اسلام سے ہٹ کر پوری امت میں نہیں ہوتی ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں امت میں نہیں ہوتی، آپ کی اپنی تشریح ہے. نہیں تو سر میں نے تو قرآن رکھا ہے، میں نے باؤنڈ کیا مجھے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو حدیث میں نہیں. میں تو میں نے مان لی بھائی، میں قرآن کی ایک آیت سمجھنے گیا ہوں حضرت عیسیٰ کے پاس، کہتے تم سوال ہی نہیں کر سکتے. اچھا میرا سوال، میں نے اتنے سارے سوالوں کا جواب دی، میرے ایک سوال کا جواب دے دیں قرآن و حدیث سے. بڑا عقیدہ میں نے سوال کہا ہے قرآن نے کہا تم سوال کرو مجھ سے. اس وقت کس نبی کی نبوت کا دین چل رہا ہے؟ یا تم مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا صاحب کا میرا سوال مجھ سے سوال کر ہی نہیں سکتے، مجھ سے کر ہی نہیں سکتے. قرآن نے کہا تو مجھ سے سوال کرو. سر ایک سوال کا جواب دے دیں. قرآن خاموش ہے تو کس نبی کی نبوت کا دور چل رہا ہے؟ جب قرآن خاموش ہے تو آپ کا آپ عقیدہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے؟ میرا قرآن بھی بتا رہا ہوں، قرآن خاموش ہے. قرآن بتا نہیں دیں کہتا کہ آپ نے سوال اس کرنے وقت کس نبی کی قرآن نبوت نہیں. قرآن کے خلاف بات نہیں، قرآن کے خلاف سوال کر رہے ہو. قرآن خاموش ہے، قرآن نہیں کہتا کہ آپ نے لوگوں سے سوال کرنے. بتا دینا اس وقت کس نبی کی نبوت اور چل رہا نہیں آتا. آپ مت سوال کریں، قرآن خاموش ہے. میں بتاتا ہوں نہیں آپ نہیں بتا سکتے نا. قرآن خاموش ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور چل رہا ہے اور آپ لوگ مرزا صاحب کی نبوت کے جو ہے ڈنگے. نہیں میں تو حضرت عیسیٰ کے نبوت کے ڈنکے بجا رہا ہوں بھائی. الزام لگا رہا ہے میرے پہ. بھائی جی اس کا دور تو اسی کا ہوگا جو زندہ ہوگا، جو زندہ اسی کا دور ہوگا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ان کا دور چلے گا. جو وہ فوت ہو گئے ان کا چلے گا. جو فوت ہو جاتا ہے اس کا آپ قرآن و حدیث سے پروف کر دیں مجھے. سمپل سے سوال ہے، اپنا آپ ہی کہہ رہے اپنا عقیدہ پروف کر دیں. آپ کے میرا صاحب کا دور چل رہا ہے، ہم کہیں تو وہ جو ہے نا پروف کر دیں. جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کا دور چل رہا ہے، اس کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یار آپ ایک منٹ ویٹ کرو. نہیں بات اچھی کی عثمان بھائی. مجھے تو عجیب بات ہو گئی ہے. مجھے تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تو نے حضرت عیسیٰ سے کوئی سوال نہیں کرنا. ان کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہے. اچھا تو پھر آپ یہ بتا دیں، چلیں آپ ان کو کلاؤڈ صاحب کو یہ بتا دیں
کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن اور حدیث میں کہ جب مسیح موعود آئے گا آپ کا تعارف پہلے کروا دے، آپ کون ہے بھائی؟ تو نشان نمبر 85 جو ہے وہ ہوگا. اچھا وہ تو پھر اس کو آپ دیکھ اپنا کے آپ نے تعارف کرا ماننا دے ہے. کون ہے یہ کہاں آپ؟ پہ لکھا ہوا ہے؟ وہ قرآن بریلوی ہے، بریلوی وہ پتہ جیسی نہیں، کتاب آتی ہے بریلوی وہ والی صاحب کون اس سی کو بات تکلیف ہوئی ہے، یہ قرآن آپ پہ بتا بات دیں نا ہو رہی ہے، اس بھائی. کو تکلیف ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں جی قرآن میں پہ نے بات ہو یہ رہی ہے، سوال لے کے جانا ہے تو قرآن پہ مسرور بات بھائی ہو وہ رہی ہے، آیا قرآن کی تکلیف ہوئی ہے، یہ قرآن پہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ قرآن سے کیوں نہیں بات کر نہیں، رہے ہیں؟ بات لے یہ کے ہے جا کہ آپ سکتے ہیں تو تو ہمیں ہمارا بھائی ڈائیورٹ آپ کر رہا ہے سوال نہیں کر روحانی سکتے، قضائی پہ. آپ سوال نہیں کر سکتے مرزا صاحب پہ، کہیں نہیں لکھا ہوا بھائی، بھائی نے بتایا کہ تم سوال نہیں کر سکتے. مرزا صاحب پہ تو ہم سوال اس سے نہیں کر سکتے. مرزا صاحب ہوتے کون ہے؟ مجھے آپ کلیئر کر دینا. نبی تو ہے نہیں. نہیں. تو یہ آپ تو میں سوال ہے. ہاں آپ تو بس ہمت نہیں ہے مسرور سے بات کرنے دو نا مجھے. میں نے تو کیا ہی نہیں ہے بھائی، چل نیچے ٹھہرو بیٹھ کے ڈبل ٹیپ کر تو. ڈبل ٹیپ کر، چلو ڈبل یار ٹیپ. بھائی میں بھی جاتا ہوں. مجھے اتنا پتا ہے کہ یار اگر آپ لوگ تھوڑا سا غور کر لو نا قرآن و حدیث میں انشاءاللہ میں نے کوئی کر لیا سوال نہیں بھائی، میں ہوگا. نے غور کر لیا، ایک مجھے فارمولا پتہ بتا لگ دوں گیا حضرت شعیب عیسیٰ بھائی. علیہ السلام سے کوئی سوال شعیب نہیں بھائی، کر سکتے. شعیب بھائی لا کوئی تقدموا دین بین کسی سے، یدی اللہ و رسول سورہ حجرات کے اندر ہے. اگر آپ بالکل اس کو بالکل. سمجھ لینا تو انشاءاللہ قرآن و حدیث سے باہر نہ جائیں میں تو سمجھ انشاءاللہ گیا آسانی کلاؤڈ ہوگی آپ بھائی، کے میں لیے. سمجھ گیا ہوں کہ حضرت ٹھیک ہے عیسیٰ نا. سے میں قرآن کی کسی آیت پہ اور سوال کر ہی نہیں میں سکتا. اگلی بار آؤں گا، بالکل. میں اگلی بار آؤں گا تو نادر صاحب سے یا پھر طلعت صاحب سے جی سوال کا جواب لے لینا. آپ کو شاید نہ پتا ہو کہ اس وقت نبوت کا دور کس کا چل رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ جو وسلم کا یا زندہ ہے مرزا اس صاحب کا کا؟ چل رہا ہے، جو جو زندہ زندہ نبی اس ہے کا اسی دور کا چلے دور گا چل بھائی. رہا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے نا پھر تو. نہیں، زندہ کون ہے؟ نہیں تو اس وقت کون زندہ؟ محمد صلی مانی اللہ بھائی علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا آپ کے مطلب سے. ہاں محمد صلی اللہ آپ علیہ کا وسلم کے عقیدہ نبوت بتا کا رہا دور ہوں ختم ہو گیا ہے. میں، آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں. نہیں بتا دینا اپنا عقیدہ ایکسپلین تو کریں. دیکھیں میں جماعت احمدیہ اپنا آپ کا عقیدہ بتاتے عقیدہ ہیں ہے کہ جو گھبراہٹ زندہ کا ہے شکار اسی کیوں کا دور ہوتی ہے. چلے گا. بھائی دیکھیں میرا پتہ ہے عقیدہ نا؟ تو میں نے آیتیں بتا دی. اب میں تو چاہتا یہ ہوں عقیدہ ذرا اپنا ہمارا عقیدہ عقیدہ کھول سن کے لو بھائی، رکھیں. میں میرے بتا رہا سوالوں ہوں کا ہمارا جواب عقیدہ. دیں، اپنا اور عقیدہ سن، کھول کے بتائیں تاکہ آپ کو لوگ ہاں سمجھ اچھا کھول سکیں. کے چلو کھول کے سن لیں، پھر کھول سن کے بتا لیں. رہا ہوں، ہاں جی بتائیں کھول کے بتا رہا ہوں. مسعود بتائیں. یہ حوالہ ان کو پڑھ کے سنا دیں، نہیں ایک وہ کہہ منٹ رہے یہ ہیں وہ حوالہ ان مولوی کو کا پڑھ کے زمانہ سنائیں. نا، مولوی پہ تو لعنت ڈال سر دی یہ انہوں تو نے. آپ کا پتہ نہیں کون سا حوالہ ہے سر، چھوڑیں ان کو، مجھے ضرورت نہیں اچھا چھوڑ ہے. دے، چھوڑ وہ دو. نہیں ہے، وہ یہ کہتے قرآن ہیں. بھائی سر میرا یہ عقیدہ آپ کے سن لو آپ کے عقیدے میں اور ہوگی سن کتاب. لینا میرے بھائی. عقیدے میں اور قرآن و حدیث ایک کی منٹ کتاب یار، سے ہے. بھائی آپ ٹائم. اور یار عقیدہ تو سن لو، میرا کلاؤڈ عقیدہ تو بھائی سن لو. ایک منٹ ذرا پڑھ کے سنائیں، اس کی تصدیق کر دیں گے وہ اس بات کی تصدیق یہ بائبل میں ہے، تورات میں لکھی ہے، میں آپ کو سر پہلے دکھاتا ہوں، آپ بائبل اس کا کی تصدیق ریویلڈ کر دیں گے، ورژن ذرا پڑھ کے دکھائیں گے. سنائیں. سر بھائی بائبل کا جب ریویلڈ قرآن ورژن آپ خاموش ایسے نہیں ہے، بتائیں گے شعیب حدیث بھائی. خاموش ہے، آپ کیوں بائبل سامنے؟ ہیبرو ورژن آف بائبل سے نکال کے دکھائیں اس میں ہے کہ نہیں. ٹرانسلیٹڈ ورژن ہاں نہیں چاہیے نہیں چاہیے. ہمارے پاس. جیسے قرآن ہے نا عربی میں، آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہاں غلطی ہو رہی ہے کہ بندہ کیا غلطی کر رہا ہے. تو آپ یہی تو ہیبرو کا پوچھنا جو حضرت وہ ریویلڈ عیسیٰ بات ورژن سے، وہ لکھی ہو. نکال کے دکھائیں آپ. یہی تو پوچھنا حضرت عیسیٰ سے. اچھا چلو یہی تو پوچھنا. بتا دینا. اب آپ لوگوں سے میرا یہی تو سوال ہے، پوچھنا. اپنا عقیدہ سمجھائیں مجھے. اپنا عقیدے پہ شرمانا نہیں ہے آپ لوگوں نے. نہیں ٹھیک ہے نہیں نا. نہیں پہلا شرماتے. اچھا سوال، آپ سن لو نا، اس سن وقت لو مرزا صاحب اور کی سن لو نا، نبوت آپ اور سن چل لو نا رہا ہے کہ ابھی نہیں؟ قرآن عقیدہ. مجید ثابت کر دیں. اچھا سن لو نا، عقیدہ سن لو، شرمانا نہیں عقیدہ ہے سن لو. عقیدے پہ. ہاں پڑھ نہیں نہیں کے نہیں نہیں، سنائیں. بالکل نہیں کیا شرمائیں گے، لکھا بالکل ہے؟ نہیں. یعقوب بتائیں. کا بیٹا اچھا میرا عقیدہ اپنے یہ ہے، باپ. ایک منٹ یار، میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی چلے گا، قیامت تک چلے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان سے کسی قسم کا کوئی قرآن سے سوال نہیں کر سکتے آپ. یہ بالکل میرا عقیدہ ہے کہ بالکل ان سے قرآن کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا ہے آپ نے. یہ عقیدہ بھائی میرا. سر آپ پھر شرما گئے نا. دیکھیں آپ لوگ جماعت احمدیہ اپنا عقیدہ بتاتے ہوئے شرماتی کیوں ہیں؟ کس نبی کی نبوت کا دور چل رہا ہے؟ مرزا صاحب کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن و نہیں حدیث کر ثابت سکتے، کریں. میرا عقیدہ یہ ہے، بتا تو رہا ہوں آپ کو. سر ابھی دیکھیں، ابھی سیکھا دیکھا ہے. شرما رہے ہیں نا آپ. ابھی اسے ابھی کہتے سیکھا ہیں ہے. جب عقیدہ آپ کا تعویلات پر، متشابہات پر ہو تو شرمائے گی دنیا آپ کی. میں بتا رہا ہوں نا ابھی ابھی تو آپ کو. بتاؤں، چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج. آج میں کسی ابھی کونے ابھی میں کھڑے ہو سیکھا کے ہے. کسی احمدی سے اس کے عقیدے پہ سوال کروں گا، شرمائے گا وہ. چیلنج بہت کرتے شرمائے ہیں گا. بندے میں آپ سے، کو بتاتا ہوں. پہلا ایسے سوال، ہوا میں چیلنج کس ہوتے ہیں نبی کی آپ کے نا. نبوت کا دور چل رہا ہے؟ کبھی نہیں بتائے ہمارے گا. بھائی کیوں؟ کیونکہ قرآن و چھوٹی سی حدیث سے بات کوئی پڑھ کے ثبوت مجھے نہیں ملے بتائیں. گا. یہ ذرا یار یہ پڑھو، اتنی سی یہ بات کیا پڑھ کے لکھا تو ہے. سناؤ. یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا اپنے باپ کی بیوی سے زنا کرتا. سر جی حضرت یعقوب علیہ یہ السلام سر جی یہ قرآن میں ہے کہیں ایسا؟ یہ حدیث میں تو دکھائیں، ورنہ تو آپ نے ٹرانسلیٹڈ دکھائی. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں سر. مصدق کس بات کی تھی؟ شعیب مصدق کس بھائی، بات کی تھی؟ شعیب بھائی یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں دکھائیں، ورنہ تو پھر آپ جو ہے نا بتائیں نبی پھر کے وہ اوپر الزام لگا رہے ہیں. شعیب بھائی، تو مصدق کس بات کی تھی؟ سر جی آپ اگر قرآن میں ہے، حدیث میں دکھائیں، ورنہ تو پھر آپ
الزام لگا رہے ہیں نبی کے اوپر. آپ ہی بتا دیں. میں کچھ نہیں کہہ رہا, مجھے یہ بتا دیں پھر وہ سر جی مصدق اس بنے, طرح تو انہوں نے میں بھی کتاب کھول کے, اچھا چلیں اگر ایسا چلو میں بھی کھولتا ہوں, اب کتاب ہی کھولنی ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. چلو اب میں میرے ساتھ روحانی خزائن کھولنے لگا ہوں, مجھے اب شرمانا نہیں آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے نا, نہ شرمندہ ہونا ہے. میں کھولتا ہوں ابھی, ایک منٹ میں ابھی اس کا کھولتا جواب دے ہوں. دیں کہ کیا حضرت, سن بھی لینا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ ان سے پہلے اللہ کا ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام
اب ان کا جو بڑا بیٹا ہے انہوں دا وڈا پتر اپنے باپ یعنی اپنا باپ کون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی سے زنا کرتا یعنی اپنی ہی ماں سے زنا کرتا تھا. نہیں، یہ کس میں لکھا ہے؟ اس کی یہ تصدیق کس کی کس میں؟ یہ تورات میں؟ یہ مانی بھائی کتاب یہ اوپر پڑھے نا یہ کتاب پیدائش باب 35 ابھی نکال کے دکھا دوں. تو حضرت نہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کی تصدیق تو نہیں کریں گے نا یار؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے بھائی، وہ نہیں بتائیں گے، کچھ نہیں بتائیں گے، وہ ان سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کچھ نہیں بتائیں گے. قرآن خاموش ہے، حضرت عیسیٰ بھی خاموش ہیں. چلو جی، یہ میں نے کرا سامنے میرے صاحب نے لکھا ہے اخبار میں کہ اللہ تعالیٰ نے اور پھر کیا سنیں اخبار میں حضرت لکھا ہے، مسیح موعود کو مرزا صاحب نے اخبار میں سورج لکھا ہے. کہا، سنیں، اور خود کو چاند کہا. اس طرح عورت سنیں عورت اب قرآن کا بندہ مرزا صاحب پہ پہنچ ہی گیا آستہ آستہ. دیکھیں آپ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ عورت ہے، مرزا صاحب مرد ہے. جیسے عورت جو ہے نا ایک منٹ تھوڑا سا حوالہ پڑھ لینے دو. اس کا شوق پورا ہونے دو، ایک منٹ کرتا ہوں. یار حضرت عیسیٰ سے پوچھ لیں گے نا، جب حضرت عیسیٰ آئیں گے ان سے یہ حوالہ یہ بھی پوچھ لیں گے بھائی، اس میں کون سی بات ہے. سر یہ آپ مسعود بھائی آگے اور فضل یہ ڈیٹ دکھا دیتا ہوں آپ کو. اس میں یار آپ کو مسئلہ ہے کلاؤڈ بھائی، ایک منٹ ہے جو نا میں حوالہ پڑھ لوں نا، میں حوالہ میں بتاتا ہوں نا، حوالہ پڑھ لوں نا. میرے ساتھ اب نبی بھائی سن بھی لینا، نہیں ایسے نہیں سننے نا، ان کو ذرا بوٹ لگائیں. اور پھر یعقوب کو دیکھیے، حضرت یعقوب اللہ کے نبی کو دیکھیے، انہوں نے تو اپنے بیٹے پر حد جاری کی. یہ کون سی حد جاری کی تھی؟ اور نہ تعزیر کی اور نہ ہی بلہا کو کوئی سزا دی، یعنی کوئی چکر ہی نہیں، لگے ہی رہو، موجہ لو. حالانکہ بظاہر اس زمانہ میں زانی اور زانیہ کی سزا تھی کہ دونوں کو آگ میں جلایا جائے. انہوں نے آکھا کوئی نہیں، اللہ دا حکم نو چھڈو پراں، لگے رہن دے موجہ ہی موجہ. اے پڑھو نا، میوٹ پہ لگا رہو، اے پڑھو نا میرے صاحب پہ پڑھو نا کہ چاند کا قائم مقام عورت کیا ہے. ہوا؟ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم ان سے پھر یہ پوچھ دیکھو سکیں نا گے آپ کہ کے یہ- مرزا صاحب نے اللہ کو عورت بول کے گستاخی کی اللہ کی. کلاؤڈ بھائی چلو سنیں تو یہ وہ شہید ابھی اپنا اچھا ایسا ہے. اب یہ نکالوں حوالہ اگر یہ؟ ایک اچھا مانی بھائی، نکالو، کھولو حوالہ نکالو، میں بتا رہا ہوں حوالہ کھولو نکالو. مانی بھائی اب ایسا ہے، نہیں کلاؤڈ بھائی میری تو ایک بات سن لیں، ایک میں پھر آپ مانی بھائی ایک ایک بات سنو یار. اب ایسا ہے مانی بھائی اب فائنل یہ ہوا ہے، نہ رہا قرآن، نہ رہی حدیث، نہ رہی توریت. دور کس کا چل رہا ہے؟ مرزا صاحب کی کتاب کا. گانوں پہ عقیدہ. ماشاء اللہ. کس کا دور چل رہا ہے؟ مرزا صاحب کا. کلاؤڈ بھائی سے پنگا لیا آپ میرا لوگوں نے غلط پھر بھی بندے سے. وہی سوال بیٹھ رہا ہے. ہاں، غلط بندے سے پنگا لیا ہے. نہیں کلاؤڈ بھائی سنے تو، ارے میرے بھائی پہلے سن تو لو یار. جو کہ روحانی خزانہ سے کھولوں گا میں. جی آپ نے محمد روحانی خزائن پہ بات کرنی ہے نا، تو یہ بھی میرا چیلنج ہے. کہہ رہا ہوں وہاں سے بھی آپ کو جو ہے نا لاجواب کروں گا میں. آ جانا کسی دن روحانی خزائن پہ بات کریں گے. یہ حوالہ لگا دیا سر. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چیلنج ہے، آپ کو لاجواب کریں گے روحانی خزائن. سر یہ لگا دیا روحانی خزائن کی اللہ تعالیٰ کو عورت بول رہے بھائی، ہیں. یہ اخبار کا حوالہ دے رہے ہو، نام روحانی خزائن کا لے رہے ہو. کلاؤڈ بھائی، یا جس نبی کا دور چل رہا ہے اس کی کتاب لگاؤ، جس نبی کا دور ہے اس کی کتاب لگاؤ. چلو لگاؤ. نہیں مسرور بھائی میرا ابھی بھی ایک اور ہی جو آپ سوال جو لگا رہے تھے واپس وہ سے کس بنتا نبی ہے، کا تھا؟ مجھے اس کا ذرا سن تو لیں. وہ تو جو لگایا تھا وہ میرا آپ وہی سے یہ تورات کا ہی سوال لگایا ہے. نا. نہیں ہاں تو وہ کس نبی کا ان کا دور چل رہا ہے کیا؟ آپ کے مطابق تو وہی زندہ ہے، وہ انہی کا دور چل رہا ہے. سر آپ کے مطابق وہ مر گیا، دلیل دے دو. ان کا دور چل رہا ہے بھائی، توریت موجود ہے. سے پتہ چل جائے گا، دلیل دے دو. ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی یہیں بیٹھا ہوں میں، دلیل دے دو ابھی مجھے کہ وہ منکر انتقال ہو گیا. قرآن سے دے دو مجھے، کلاؤڈ بھائی آپ کے دیکھتے ہیں کس کا مطابق عقیدہ انہی کا قرآن سے. چل رہا ابھی ہے بھائی، دیکھتے ہیں ہمارے کس کا عقیدہ مطابق قرآن سے. نہیں یہیں ہے. بیٹھا ہوں میں، دلیل دے دو ابھی مجھے. اچھا اب میرا سوال ہے، دے دو قرآن سے ایسی آیت کہ ان عیسیٰ قد مات دینا بھائی. ہوا علیہ سے. ایک منٹ سوال کرنا احمد بھائی، آپ سے سوال ہے میرا. حدیث یار ایک منٹ بھائی، ایک منٹ یار. اچھا احمد بھائی، آپ سے سوال ہے میرا کہ احمد بھائی جو ڈاکٹر مر جاتا ہے وہ علاج کرتا ہے، جو ڈاکٹر زندہ ہوتا ہے وہ علاج کرتا آف کورس زندہ والا، ہے. زندہ والا. یہ تو کہہ رہے ہیں جو مر جاتا ہے وہ اس کا حساب کتاب وہ چلائے. یہ کس نے کہا ہے؟ وہ جو چھوڑیں، فوت ہو جاتا ہے وہ وہ حساب کتاب علاج کرتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟
جو بتا رہے ہیں میرا کلاؤڈ بھائی سے ابھی بھی سوال یہ ہے تو کوئی جاہل ہی جو بات اہل کر سکتا ہے یار. کتاب ہیں. منی بھائی بس ایک منٹ. کلاؤڈ بھائی ابھی بھی میرا آپ سے ایک ہی سوال مجھے ذرا اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھائیں، صحیح طریقے سے، یا کسی حدیث کے اس سے جو صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے، جو بھی، کہ جو اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے کس چیز پر ایمان لے کر کے آئیں گے؟ نہ وہ تورات کے مصدق رہے، نہ ان پہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب انجیل کا علم رہا. وہ اللہ عالم آپ نے اس علم کو پتہ نہیں کیسے کر کے نکال دیا، وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن کس چیز، اس کے باوجود بھی وہ کس بنیاد پر ایمان لے کر کے آئیں گے؟ آپ یہ دیکھیں، آپ کا اور کرسچنز کا یہ ماننا ہے کہ وہ واپس آئیں گے، ٹھیک ہے، آسمانوں سے جہاں سے بھی وہ واپس آئیں گے. اس بنیاد پر وہ کس بنیاد پہ مانیں گے کہ یہ وہی مسیح ہے؟ کیونکہ جو مسیح پہلے تھا اس کو انجیل اور تورات کا علم تھا، اس کو تو ہے ہی نہیں جو آنے والے ہیں، ان کو تو ہے ہی نہیں علم اس چیز کا. تو یہ تو قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے، انہوں نے بھی قرآن سے چیزیں جج کی، تو ان پر وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے. تو جو آنے والا مسیح ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق واپس آئیں گے، تو ان کی موت سے پہلے وہ کس بنیاد پر ان پہ ایمان لے کر کے آئیں گے؟ یہ ذرا سا مجھے صحیح اسناد الحدیث کے جو حضور نے قرآن بتایا نا، تھوڑا مجھے ایکسپلین کرنا ہے. جو حضور نے قرآن کے دلیل دی تب تو نہیں مانے وہ، لیکن جب حضرت عیسیٰ دیں گے وہ مان جائیں گے. طاقت ہے ان کی. وہی چیز ہے، کس بنیاد پہ وہ مانیں گے؟ یہ میرا سوال اٹھ رہا ہے نا آپ کے اسی استدلال پہ. وہ کس بنیاد پہ بھائی؟ جو میں جانے سے مراد، جو اگر آپ کے عقیدے کے مطابق وہ آسمان میں گئے، ان کے پاس وہ تورات کی، انجیل کی، دونوں کا علم ختم، وہ ایک دم نئے فریش ہو گئے، ٹھیک ہے، واپس آئے، وہ قرآن کا ان کو علم ملا. قرآن کے علم کے بعد وہ بھی قرآن سے ہی ہر چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید سے فیصلہ کیا، وہ ایمان نہیں لے کر کے آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کس بنیاد پر ایمان لے کر کے آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں آپ کی قرآن کے مطابق تورات کا علم دیا، لیکن حضرت عیسیٰ پہ تو علم ہی غائب ہے. تو وہ کس بنیاد پر پھر لے کر کے آئیں گے؟ یہ ذرا سا مجھے اس کا جواب سوال کی بنیاد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ علم کون سا غائب ہے؟ نہیں، آپ نے ہی کہا نا کہ ان پہ جب وہ آئیں گے تو ان کو انجیل کا علم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. 4 علم اللہ انہیں سکھائے گا. اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ان کو ایک وقت میں ایک بھلا دیا جائے گا، ایسا تو قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو 4 علم یہ دے کہہ رہے ہیں احمد بھائی، وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس علم ہوگا پر وہ بتائیں گے نہیں. بتائیں گے مسعود بھائی ایک منٹ یار، یہ ذرا بڑا اچھا علمی سوال ہے. آپ چول کیونکہ ویسے نا لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مسعود بھائی اچھا سوال کیا، انہوں نے ذرا اس کو ذرا علمی رہنے دیں. جی ماں بھائی، بریلوی بڑے چول ہوئے ہیں آج کل. ابے یار میں نے بولا احمدی چولیاں کر رہے ہیں. بہت بریلوی بہت چول ہوئے ہیں. ابے یار مت کرو نا. سنیں کلاؤڈ بھائی. ابے یار میں سن تو لیں، وہ آئیں گے. سن تو لیں، تھوڑا عقیدہ کہاں سے بنایا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوگا؟ پہلے یہ بتائیں. میں کچھ بنایا، میرا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے میرے بھائی. میں تو اپنا عقیدہ ہی نہیں بیان کر رہا ہوں. تو پھر آپ میرے دماغ میں جو سوال ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. ہاں کلاؤڈ بھائی، سوال اور عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. سر سوال عقیدے کے لیے بنتا ہے نا. عقیدہ بنایا جاتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے. جی نہیں ٹھیک ہے. تو میرا یہ سوال میرے دماغ میں آیا کہ جب وہ آئیں گے ان کے پاس تورات اور انجیل کا علم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ نے بولا میں نے سکھاؤں گا ان کو، اللہ نے سکھایا. بالکل. تو اس ٹائم وہ مصدق نہیں رہیں گے تورات کے، ٹھیک ہے. تورات مصدق نہیں ہے، مصدق یہ اس کی دلیل ذرا آپ پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، دور نبوت تھا. جب دور نبوت نہیں رہے گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مجھے ذرا لا کر کے آپ دے سکتے کہ وہ نہیں رہیں گے ایگزیکٹ الفاظ میں. یہ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ایمان والی بات کہی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت یہود و نصارہ اگر میرے بارے میں سن لیں اور مجھ پر ایمان لے کے نہ آئیں اور مر جائیں تو جہنمی ہیں. یہ حدیث ہے، آپ بولیں گے تو میرے خیال ہے صحیح مسلم کی 389 ہے. وہ احمد بھائی پھر سے ایک بار بولیں، پھر سے وہ بولیں. حدیث ہے کہ جو یہود و نصارہ اس وقت زندہ ہیں اور اگر وہ میرے بارے میں سن لیں اور مجھ پر ایمان لے کر نہ آئیں اور مر جائیں تو جہنمی ہے. مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو حدیث کا. یعنی اس وقت جو یہود و نصارہ ہے نا، جو ایمان لانے کی بات ہے نا، ان کو ایمان لانے کے لیے نجات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان ہے نا،
وہ یہ والا ایمان نہیں ہے. اگر ان آیات کو پیچھے سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو مشتبہ کر دیا تھا اور وہ اس پہ ظن کے اندر مبتلا ہیں. وہ جو ظن ہے نا اس کی اصلیت جاننے کے بعد ایمان لے آئیں گے کہ ہاں ہم غلط تھے. یہ بات ہے. اچھا اس میرا کانٹیکسٹ سوال کو ہے یہاں سمجھو. پہ، میرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے یہودی ایمان لائے تھے؟ ایمان تو تب بھی نہیں لانا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ نہیں ایک وسلم منٹ نے مسرور یہ بھائی، نہیں کہا ایمان کہ کیا میرے زمانے میں ایمان لائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوں یہودی نصارہ اور اگر میرے بارے میں سن لیں اور پھر بھی ایمان نہ لے کر آئیں اور مر جائیں تو جہنمی ہیں. انہوں نے یہ کنڈیشن نہیں رکھی کہ میرے پہ ایمان یار لائے. یہ آیت حضور نے جب ان کو بتائی ہے تو ایمان کیوں نہیں لائے؟ حضرت عیسیٰ بتا رہے تو فوراً ایمان لا رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ نہیں وہ ایمان نہیں. ایمان جو ہے نا جو نجات والا ایمان ہے، جس نبی پہ ایمان لانا، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بتائی تو وہ نہیں، وہ کہہ رہے نہیں بھائی فارغ. حضرت عیسیٰ بتا رہے فوراً کہہ رہے وہ یس یس یس، یہ کیا چکر ہے؟ سر آپ کو میں نے کہا نا کہ حدیث جب یہ بتا رہی ہے تو ہم اس کو ببانگے دھول ایکسیپٹ کریں گے. ہاں وہ میں کہہ دو رہا ہوں ڈفرنٹ کانٹیکس کو آپ ایک ہی وزن میں رکھ رہے ہیں. ہاں نہیں وہ ایک کانٹیکس کو آپ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ معاملہ مشتبہ میں تھا سمجھ اور گیا وہ لوگ ظن میں مشتبہ ہیں. میں سمجھ گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی تو ان کو سمجھ نہیں آئی، حضرت عیسیٰ سمجھا رہے تو فوراً آ رہی. میں سمجھ گیا ہوں بات آپ کی. یار آپ پتہ نہیں کیا پی کر آئے ہو، کوکو وان کا افیکٹ تو نہیں مسرور بھائی؟ اچھی بات ہے. وہ حضرت عیسیٰ جو وائن پیتے تھے وہ اتنی اچھی بات چیت چل رہی ہے. معاویہ بھائی کا اتنا اچھا سوال ہے، اس پہ آپ بھنگ ڈال رہے ہو وائن پیتے تھے نا، جو حضرت عیسیٰ وائن پیتے تھے، یہ وہ والی ہے. تو وہی میں نے کہا نا آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا اگر انگوروں آپ شادی کی چرمن وائن، چرمن وائن. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچتا جب آپ شادی اچھا اب مجھے یہ آپ بات کا ریکارڈ سمجھ آ ہی گئی ہے. ہے، آپ کا ریکارڈ ہی ہے. اب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی. ایک اچھا بچہ کبھی بھی نبی کی شان میں ایسا نہیں بولتا مسرور بھائی. اب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سامنے یہ سارا واقعہ رکھا تو وہ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو نہیں لا رہے ایمان. لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ رکھیں گے فوراً سارے کے سارے. بڑی طاقت ہے بھائی، بڑی طاقت ہے. نبوت بھی فارغ ہو گئی ان کی، لیکن طاقت بڑی ہے ان کی، تاثیر بہت ہے ان کی زبان کے اندر، جو ہمارے نبی کی زبان میں نعوذ باللہ نہیں تھی. اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیوں نہیں تھی، ہونی چاہیے تھی. پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا بالکل بھی. اگر آپ مجھے اس پوائنٹ کو اور طریقے سمجھائیں. صحیح مسلم 386 نوٹ کر لو معاویہ بھائی. صحیح مسلم 386. نہیں ہاں وہ میں نوٹ کر لے رہا ہوں. 386 وہ میں نوٹ کر لے رہا ہوں. یہ نوٹ کر لو. اس میں اللہ کے نبی خود جواب دے گئے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اچھا یار میرا سوال کا جواب تو دو کلاؤڈ سرور، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کی زندگی میں کتنے یہودی ایمان لائے تھے؟ پتہ نہیں کیوں کیا ہوا اس میں یہ سوال کا جواب کیوں ہے. نہیں وہ بتاؤ نا، پھر میں جواب دیتا ہوں. ہاں وہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا. یہ ایک اچھا سوال ہے. جنہوں نے مانا ان کی نجات ہو گئی، جنہوں نے نہیں مانا. سر کتنوں نے مانا؟ سر یہ میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ آپ کے کیا؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن حدیث میں، کہیں لکھا نہیں ہوا کتنے لائے ایمان. نہیں سر نہیں، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں مل رہا. لیکن حضرت عیسیٰ کا لکھا ہے کہ سارے کے سارے لے آئیں گے، یہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ سمجھایا کہ نجات کے لیے جو ایمان ہوگا. صحیح مسلم 386 اگر آپ حدیث پڑھ لیں، صحیح مسلم 386 وہ ایمان الگ ہے. اور جو یہ والا ایمان ہے اگر آپ آیات کو پڑھیں نا کہ وہ لوگ ظن کے اندر ہیں، معاملہ مشتبہ ہو گیا تو پھر ان کا ایمان صحیح ہو گیا کہ وہ لوگ ایمان لے کر آئے. ہاں وہ لوگ غلط تھے، لیکن نجات کے لیے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس اپنے معاملے کو صحیح مان کر آئیں گے نا، تو جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان ہوگا اس پہ وہ ایمان لے کر آئیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ حل ہے. اسی لیے تمام ادیان پہ دین اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. بہت سمپل ہے مسلم بھائی، سمپل ایز ڈمپل بیکاز یو ہیو گاٹ اے ویری بگ پمپل. ایک ہے نا یار، اب سن اگلے کی بھی سن لو نا. نجات دہندہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے یہودیوں کے لیے، وہ حضرت عیسیٰ ہیں. یہ دیکھیں میں حدیث لگا رہا ہوں سامنے. یار آپ کیا بات ہے؟ ہاں مان لی سر، مان لی میں نے آپ کی بات مان لی. کاش آپ حدیث پڑھ لو. یہ 386 کاش حدیث پڑھ لو، کاش قرآن و حدیث سے اپنے عقیدے بنا لو، مزہ آئے گا. کوئی دیکھیں نجات کے لیے محمد حدیث سے سنیں، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اللہ کے نبی کی حدیث سے پڑھو. 386 ہمارے نبی نجات دہندہ نہیں تھے ان کے لیے. ارے مسرور بھائی ابھی حدیث لگائی، پھر آگے بات وہ بولو. حدیث سے آگے بولنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہو؟ حدیث سے تو پڑھو، حدیث سے مان رہا ہوں. یہ پڑھو حدیث پڑھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب اس میں کیا ہے؟ 386 پڑھو نا، صحیح مسلم میں پڑھو. بتا رہا ہوں اس میں اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں، پڑھو. میں آپ کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. اس کا اردو ورژن یہ رہا، اس کا اردو ورژن یہ رہا. کیا آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، لوگوں میں سے کوئی شخص خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے پھر اس دین پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور اسی حال میں مر جائے یقیناً دوزخی میں ہوگا. سر دیکھ لیجیے، آپ کے سوال کا جواب دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھ گیا سر، میں سمجھ گیا ہوں. حدیث میں سر آپ پتہ نہیں، اگر مسئلہ یہ کہ نہ قرآن آپ کے پاس نہ حدیث ہے. بات کرنا تو ایسے نہیں نا، حدیث میں سمجھ گیا ہوں سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں
کوئی ایمان نہیں لایا، سارے جہنم میں چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں سارے ایمان لائیں گے، نجات دہندہ ہو گئے، نجات دہندہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ ہمارے نبی کی باری میں نجات نہیں دے پا سکے، وہ سارے جہنم میں چلے گئے۔ کالے چلنا چاہیے۔ ماویہ بھائی اٹس گڈ ٹو اسپیک ٹو یو، سب بھائی لوگ بھائی اٹس گڈ ٹو اسپیک ٹو یو۔ اب آگے کسی اور سے بات کریں۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ آپ اتنا نے بڑا یہ مسرور بھائی پہ کوکو وائن کا سائڈ افیکٹ ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث دکھا دی پھر بھی اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں، تو بہت اچھا، بہت اچھا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ قرار دیا۔ بھائی آج سمجھ آئیے مسلمانوں،